اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ غالباً جو پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو جہاں پر ٹھہری تھی وہ توحید پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، بات ہو چکی تھی، وجود خدا پر ہم نے بات کی تھی، توحید کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج جو ہماری بات چیت ہے وہ عدل کے حوالے سے، اور عدل کا مطلب جو بھی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عدل کے حوالے سے بنیادی طور پر کچھ سکولز آف تھاٹ اویلیبل ہیں۔ شاید یہ بات پہلے بھی اشارتاً آئی ہو۔ بیسک جو بالکل کلاسیکل آپ اسکولز آف تھاٹ دیکھیں گے نا، اگر کبھی آپ کو موقع ملے کتابوں کے اندر دیکھنے کا، تو وہاں خود برادران اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ہے اشاعرہ اور دوسرے ہیں معتزلہ۔ اور ان کے بہت سے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف عدل کا ہے کہ یہ عدل کے قائل ہیں اور یہ عدل کا انکار کرتے ہیں، یہ عدل کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ جو عدل کا تصور ہے اس کے حوالے سے معتزلہ عدل کے قائل ہیں، جبکہ اشاعرہ عدل کے منکر ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور چیز نکلتی ہے اور وہ ہے حسن و قبح عقلی۔ یہ الفاظ سے آپ پریشان نہ ہوں، ابھی اس کی بات آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ معتزلہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، اشاعرہ اس کے منکر ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حسن و قبح عقلی۔ اب ظاہر ہے کہ پھر اشاعرہ یہ بھی کسی کے نام پر ہے، یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو معتزلہ کہا گیا ہے، وہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ دو ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر یہ والا گروہ امامیہ کے ساتھ متفق تھا۔ امامیہ سے مراد ہے شیعہ، یعنی شیعہ حضرات عدل الہی کے بھی قائل ہیں اور حسن و قبح عقلی کے بھی قائل ہیں، جبکہ برادران اہل سنت ان کا یہ والا گروہ جن کو اشاعرہ کہا جاتا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو ہے وہ معتزلہ تقریباً ختم ہو گئے، اس وقت یہ ایگزسٹ نہیں کرتے باقاعدہ گروہ کے طور پر۔ انڈیویجلی افراد انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ ہیں کہ جو اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اب اگر کوئی گروہ بن جائے، اس لیے کہ جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ممکن ہے کہ تبدیلیوں کی صورت میں واپس سے اس کا ریوائول ہو جائے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باقاعدہ اس وقت جو آپ کو عام طور پر جو مین اسٹریم اہل سنت نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے اشاعرہ ہیں، بلکہ ایک کلیم یہ ہے کہ یہ ان کے مقابلے ہی میں اہل سنت کہلائے، یعنی ان کو جو اہل سنت کہا گیا وہ ان کے مقابلے میں اہل سنت کہا گیا، ورنہ عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو اہل سنت کہا گیا ان کو تو ظاہر ہے کہ وہ شیعوں کے مقابلے میں کہا گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کچھ پڑھنا چاہیں تو ایک بہت اچھی کتاب ہے شیعت کا مقدمہ، جناب حسین امینی صاحب کی، یہ نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پر انہوں نے اس بات کو بہت اچھے انداز سے ڈسکس کیا ہے، یعنی جو پڑھے لکھے افراد ہیں اہل سنت میں بھی علماء، وہ بھی اس بات پر کوئی اصرار نہیں کرتے، وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے معتزلہ یہ عقل کی بات کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سنت کی بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک ٹکراؤ محسوس کیا، ایک فرکشن محسوس کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ عقل والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور اہل تشیع یا شیعہ جو امامیہ ہیں، امامی، ان کا اس کے اندر کہنا یہ تھا کہ اگر آپ عقل کو خیر بات کہہ دیں گے اور عدل کو اور حسن و قبح عقلی کو فارغ کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس پورا دین ہی نہیں بچے گا، دین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھیے گا تاکہ شاید آپ کو مستقبل میں اگر آپ میں سے کچھ افراد باقاعدہ کتابوں کے اندر سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کو ان الفاظ سے سامنا پڑے گا کہ یہ اشاعرہ کون ہے، معتزلہ کون ہے، یہ وجہ ہے۔ ابو الحسن اشعری ایک صاحب تھے جن کی وجہ سے اس گروہ کو کہا گیا اشاعرہ۔ آج جو مین اسٹریم آپ کو اہل سنت نظر آتے ہیں وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اس کے بھی فرکشنز ہیں آپس میں، مزید ماتوریدی اور یہ سب بنے، لیکن وہ سب بات کی باتیں، بنیادی طور پر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فاؤنڈنگ فادر کا ان کا رول ہے ان کے اندر۔ تو اب یہ اگر بات آپ کے لیے واضح ہوئی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ گروہ جو ہے عدل کے اندر امامیہ کے ساتھ یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ شامل تھا۔
جس کی وجہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا عدلیہ. عدلیہ کا مطلب یہاں پر وہ عدلیہ نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ یہ نہیں. عدلیہ سے یہاں پر مراد ہے کہ عدل کے ماننے والے. جب یہ کہا جاتا تھا تو اس سے یہ دونوں گروہ مراد ہوتے تھے کہ معتزلہ اور امامیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر بیسکس آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپ جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جناب یہ عدل کا مطلب کیا ہے اور حسن و قبح عقلی کا مطلب کیا ہے، اور اس بارے میں پیشیہ عقیدہ ہے کیا اس حوالے سے، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عدل کو آپ نے ختم کر دیا تو آپ کے پاس تو کوئی دین بچے گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا. عدل کا مطلب کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، مقام پر رکھنا. اس کے مقابلے پر ہے ظلم. اس کا مطلب یہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، مقام سے ہٹا دینا. یعنی رائٹ پلیسمنٹ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ، کہ اگر آپ نے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا، ڈسپلیس کر دیا، تو یہ کہلائے گا ظلم. اب یہ کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے. بعض لیول ممکن ہے کہ گناہ کے زمرے میں نہ آتے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو بھی آپ ظلم کہیں گے. مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے وہ انتہائی سخت سردی کے اندر پنکھا چلاتا ہے، تو آپ کہیں گے کیسی غیر معقول بات ہے، سخت سردی اور آپ نے پنکھا چلایا ہوا ہے. اگر آپ بالکل ٹیکنیکلی دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب یہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ انتہائی غیر معقول بات تھی، مناسب نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ جناب یہاں پر 2 کیمروں کی جگہ 4 کیمرے ہونے چاہیے تھے. اس کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. ٹھیک ہے، بہت ممکن ہے ایسا آپ کہہ سکیں. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پہ 2 مارکرز جو بلیک ہیں ان کی جگہ ایک اگر بلو ہوتا اور ایک گرین ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن یہ کہ اس کا کوئی تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نامناسب بات ہو. تو یاد رکھیے گا کہ جو جتنی بھی نامناسب چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، مثلا اگر آپ باہر جائیں اور جا کر آپ دیکھیں کہ جناب جو جوتے اور چپل ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں رکھے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، تو بہت عجیب سا لگے گا. یہ بھی ظلم. یعنی اس ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی وسعت ہے. کوئی بھی چیز اگر ذرا سی بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ظلم ہے، لیکن اگر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ عدل ہے. ٹھیک ہے جی. عدل کا مطلب ہے پراپر پلیسمنٹ، صحیح جگہ پر صحیح چیز کو رکھنا، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا. اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو عام طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے جوتے اور چپل کے ساتھ ٹوپی کو کمپیئر کریں. کہ جوتا آپ کا 5,000 روپے کا فرض کیجئے اور ٹوپی 5 روپے کی، لیکن 5 روپے کی ٹوپی بھی آپ کہاں رکھیں گے؟ سر پہ. اور 5,000 کا بھی جوتا ہے تو کہاں پر پہنیں گے؟ پاؤں میں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب 5,000 کا جوتا ہے تو اس کو تو سر پہ رکھنا چاہیے، 5 روپے کی ٹوپی تو 5 روپے تو کچھ بھی نہیں ہوتے تو اس کو پیر میں، تو آپ کہیں گے نہیں اس کا مقام سر ہے اور اس کا مقام پیر ہے. تو جو جس کا مقام ہو اس کو مقام پر رکھنا کہ یہ ہے عدل. اور اگر اس جگہ سے آپ اس کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو یہ کہلائے گا ظلم. ٹھیک بات واضح ہو گئی آپ لوگوں کے لیے. اب اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جناب علی اگر عدل اور ظلم یہ ہے تو اب اس کے بعد یہ حسن و قبح عقلی کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ حسن کہتے ہیں کس کو؟ یہ آپ سب جانتے ہیں. قبح کس کو کہتے ہیں؟ چلیے حسن کے اوپر پہلے آ جائیے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹی. بیوٹی. قبح کس کو کہتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ عقلی. ٹھیک ہے جی. یعنی حسن اگر آپ خوبصورتی کو کہتے ہیں تو قبح کہتے ہیں بدصورتی کو. حسن کہتے ہیں اچھے کو، قبح کہتے ہیں برے کو. قبیح ہونا، برا ہونا، حسین ہونا، اچھا ہونا. حسین ہونا یعنی بیوٹیفل، قبیح یعنی اگلی. حسین ہے یعنی اچھا ہے، قبیح ہے یعنی برا ہے. یہاں پر اس کو آپ وہ جو فیچرز کے اعتبار سے مثلا کسی شخص کو حسین یا خوبصورت کہتے ہیں اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. کوئی بھی چیز اچھی ہو سکتی ہے. وہ چیز اگر اچھی ہے تو اس کو کہا جائے گا حسین،
اور اگر وہ چیز بری ہے تو اس کو کہا جائے گا برا. اس کو جج کون کرتا، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے؟ بعض چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ کا نظریہ کچھ اور ہو، ان کا نظریہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اینگل سے کسی کو اچھا سمجھے، کوئی دوسرا کسی اینگل سے کسی کو برا سمجھے. ایک ہے کسی کا ٹیسٹ، کسی کا ذوق، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. آپ کہیں کہ آپ کیا پئیں گے، آپ نے کہا میں چائے پیوں گا. آپ کیا پئیں گے؟ کافی. تو یہ چائے پئیں گے تو یہ کافی کیوں نہیں پئیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے چائے پسند ہے، انہوں نے کہا مجھے کافی پسند. ان سے کہا انہوں نے کہا نہ مجھے نہ چائے پسند ہے نہ کافی، میں تو قہوہ پیوں گا، گرین ٹی پیوں گا. چوتھے کو پوچھا، انہوں نے کہا میں تو یہ گرم مشروبات پیتا ہی نہیں ہوں، آپ مجھے تو وہ کولڈ ڈرنک لا کر. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ کا ذوق ہے. آپ کو یہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے حسن و قبح عقلی. ایسا اچھا ہونا کہ جس کے اچھے ہونے کی گواہی عقل دے، ایسا برا ہونا کہ جس کے برے ہونے کی گواہی عقل دے. حسن و قبح عقلی. آپ غور کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے حسن و قبح ذوقی نہیں کہا، حسن و قبح عقلی. کسی چیز کا اچھا ہونا، ایسا اچھا ہونا کہ جس کو آپ کی، میری، ان کی، ان کی عقل گواہی دے یہ اچھا ہے. کسی چیز کا برا ہونا، ایسا برا ہونا کہ جس پہ آپ کی، ان کی، ان کی، سب کی عقل گواہی دے کہ یہ برا ہے. یہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کہ چوری کرنا کیا ہے؟ برا ہے. ہاں، دو رائے ہے اس میں. کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے چائے پسند ہے، وہ کہیں مجھے کافی پسند ہے، تو ایک کہہ کہ نہیں چوری اچھی چیز ہے، دوسرے کہ چوری بری چیز. از اٹ لائک دس؟ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ڈاکہ ڈالنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، یہ کیا ہے؟ ان میں ذوق کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. کہ مثال کے طور پر یعنی جو کر بھی رہا ہے وہ بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں چیز تو بری ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مجھ سے یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لہٰذا میں یہ کرنے پر مجبور ہو گیا. اگر آپ غور کریں گے نا، وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی دوسرا ریزن دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کام اچھا ہے. اور بات ہو رہی ہے بے گناہ کو قتل کرنے کی، ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی کے گھر پہ، معصوم کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دینا. آپ نے کسی معصوم کے گھر پہ چوری کر لی، ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کہوں کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ آپ کہیں کہ جھوٹ بولنا اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ جب کسی کی جان بچانا مقصود ہے. وہ ایکسیپشنز ہیں. بنیادی چیز بات کریں نا. وہ تو آپ نے سچویشن ایک ایسی بنا لی کہ جناب وہ آیا تھا اس کو مارنے کے لیے اور مجھ سے پوچھ رہا تھا اس کا گھر کہاں پر ہے، تو میں سچ بول دیتا تو وہ مار دیتا اس کو. یہ آپ نے ایکسیپشنز بیان کیے. آپ مجھ سے ایک جنرل پرنسپل پر بات کریں. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں اور آپ ہیں اور ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ آف کورس ہم کو سچ بولنا چاہیے. کیوں جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے. کون فیصلہ کرتا ہے اس کا؟ آپ اور میں، ہماری عقل. اس میں اسلام، غیر اسلام، مسلمان، غیر مسلمان، شیعہ، سنی، کسی کی کوئی قید نہیں ہے. کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں گے، اگر اس کی عقل ہے تو وہ جواب یہی دے گا کہ نہیں جناب یہ تو اچھا ہے اور یہ برا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن و قبح عقلی. بات سمجھ میں؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ اگر کوئی دین نہ ہو، کوئی وحی نہ ہو، تو بھی ہمارے پاس پروردگار عالم نے عقل ہم کو دی ہے. تو جب عقل ہم کو دی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی وہ افراد کے جو کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ کچھ سیٹ آف ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہیں. اسی لیے تو وہ ان چیزوں کے اوپر قوانین بناتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، عقل اس کو باطنی رسول کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ایک باطنی رسول موجود ہے. اور جو نبی یا رسول یا امام ہے اس کو کہا گیا ہے ظاہری عقل. للہ علی الناس حجتین، اصول کافی کے اندر یہ پوری حدیث موجود ہے کہ اللہ کی دو حجتیں ہیں جو انسان کے لیے ہیں. ایک وہ کہ جو اس کے اپنے وجود کے اندر ہے، اس کی اپنی عقل، اور ایک جو اس کے وجود کے باہر ہے، جو نبی ہے، امام ہے، جو ایکسٹرنل ایک گائیڈنس ہے. اور یہ جو گائیڈنس ہے، اس گائیڈنس کے ذریعے سے اس کو اندر موجود ہادی اس کے ساتھ یہ سنکرونائز ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ ایک پیج پر ہوتی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانی عقل ایک فیصلہ کرتی ہے، باہر سے جو نبی اور امام ان کا جو
گائیڈنس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان کی عقل کہتی ہے ہم کو کچھ نہیں پتہ، ہم اس بارے میں نہیں جانتے. یہاں پر سوائے اس کے کہ ہم نبی اور امام کی بات کو قبول کریں، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے اس کے اندر. فجر کی 2 رکعت ہونی چاہیے، 3 رکعت ہونی چاہیے، عقل کہتی ہے مجھے نہیں پتہ. روزے رمضان میں رکھنے ہیں، شعبان میں رکھنے ہیں، واجب والے، عقل کہتی ہے مجھے نہیں پتہ. حج کہاں پر کرنا ہے، نشتر پاک کے اندر کرنا ہے یا خانہ کعبہ کا کرنا ہے، نہیں پتہ، عقل کہتی ہے مجھے نہیں معلوم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. گاٹ اٹ؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں اس کو اندر. یہاں پر آ جائیے کہ وہ جناب عدل یہ ہے، حسن و قبح عقلی کا یہ عدل کا اچھا ہونا، اس چیز کو انسان کی عقل درک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ ظلم برا ہے، عدل اچھا ہے. تو یہ تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو عقل درک کرتی ہے. کسی بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، سخی ہونا اچھی بات ہے. یہ سارے کہا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو عقل درک کرتی ہے. انہی کے اندر سر فہرست ہے عدل کا اچھا ہونا. اور یہ جو عدل کا اچھا ہونا ہے، اگر یہ نہ ہو، یعنی کسی صحیح چیز کو ہی نہ کیا جائے، تو پھر تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بات کہ بھائی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ خدا کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو اس نے نبی بنایا. نبی نے اگر کیا کہا، نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بتایا کس نے؟ خدا نے بتایا. خدا آیا ہمارے سامنے بتانے کے لیے؟ آف کورس ناٹ. سوچیے گا، یعنی میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ جلدی فیصلہ کریں، میری بات کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے کہ خدا نے آ کر یہ بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا اعلان خدا نے آ کر کیا، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے ایسا تو نہیں ہے. تو جب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا دکھایا؟ معجزہ. وہ معجزہ وہ کیوں دکھا رہے تھے؟ کہ یہ تم نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں. میں کیوں کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میں انسان ہونے کی حیثیت میں یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ خدا کا نبی مقرر ہونے کی وجہ سے ثبوت کے طور پر اس چیز کو پیش کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو معجزہ انہوں نے پیش کیا، یہ ان کو خدا نے کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ ابھی ہم نے بات کی کیوں دیا؟ کس اعتبار آ جائے نا کہ یہ کن کی طرف سے نبی ہیں؟ خدا کی طرف سے نبی ہے. خدا نے اگر کسی غلط آدمی کو معجزہ دے دیا تو؟ خدا نے اگر کسی غلط آدمی کو معجزہ دے دیا تو جو نبی نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. تو آپ کی بنیاد کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جناب اگر معجزہ آپ نے خدا نے غلط آدمی کو دے دیا تو ظلم ہے. اس کا فیصلہ کس نے کیا کہ ظلم خدا نہیں کر سکتا؟ عقل نے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے معجزے کی بنیاد پر نبی کو نبی مانا تو معجزہ اگر خدا نے کسی غلط آدمی کو دے دیا تو ہمارے پورے دین کا اعتبار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر جہاں وجود خدا کو ماننا ہے، خدا کی توحید کو ماننا ہے، وہاں پر عدل پروردگار کو بھی بائی ڈیفالٹ قبول کرنا ہے. اگر عدل پروردگار کو ہم قبول نہیں کرتے اور ظلم کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. قدرت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنی قدرت کو ظلم کے لیے استعمال کرے گا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آپ نے غور کیا؟ یہ وہ چیز ہے. ورنہ اگر آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں توحید بھی نہیں بچتی. کیوں؟ بھائی خدا ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. کیوں شریک نہیں ہو سکتا؟ خدا نے بنا لیا اپنا شریک. خدا نے بنا لیا اپنا شریک، آپ اس کی قدرت کو روکیں گے؟ یا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کیا؟ خدا کی بیوی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کر لی خدا نے شادی، تو پرابلم کیا ہے؟ خدا کے بچے نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا کے ہیں بچے، کر لی خدا نے بچے. تو مسئلہ کیا ہے؟ خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. خدا قدرت رکھتا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عدل کے خلاف کچھ کرے گا. پروردگار عالم کوئی ظلم کرے گا؟ یعنی عدل کے خلاف کرنے سے میری مراد احسان نہیں ہے، عدل کے خلاف کرنے سے میری مراد ہے ظلم. اگر خدا یہ ظلم کرنے لگے تو پھر اس کا عدل کدھر گیا؟ پھر اس کے بعد اس کی جو شان ہے وہ کدھر گئی؟ آپ کے سامنے اگر میں مثال کے طور پر ایک شعر رکھتا ہوں، یہ علامہ سید علی نقوی صاحب اس کو مثال کے طور پر دیا کرتے تھے، میں اس کو موڈیفائی کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے میر انیس کا ایک شعر رکھوں کہ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، امام حسین جناب زینب سے کہہ رہے ہیں، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو سلاح شہ آسماں حشم،
فرمایا جب سے اڑ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ اب بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوکت میں، قد میں، شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بڑھ کر کوئی نہیں، عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، جرار یادگار پدر فخر روزگار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ اب یہ آپ نے انیس کا شعر سنا، اب یہاں پر اگر ہم ریحان اعظمی کے ایک شعر کو لے کر آ جائیں اور یہ کہیں کہ مثال کے طور پر سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، جب ہوگا سوا نیزے پہ خورشید قیامت، سائے میں سیدہ کیا، یہ نوحہ ہے، وہ مرثیہ ہے، یہاں پہ جو لفظوں کا انتخاب ہے، وہاں پر جو لفظوں کا انتخاب ہے، وہاں پر جو فلو ہے۔ ریحان چھوٹا شاعر نہیں ہے، اچھا شاعر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انیس تو انیس ہے نا۔ اگر میں کہوں ایک دو شعر یہاں سے اور وہاں سے اور جوڑ کر میں کہوں یہ انیس کے اشعار ہیں، آپ کہیں نہیں ہو سکتا، یہ انیس کے اشعار نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اگر یہ کہیں کہ انیس کے اشعار نہیں ہو سکتے، اگر شعر کا سمجھنے والا ہے تو وہ یہ کہے گا انیس اس طرح سے نہیں لکھتا ہے، وہ نہیں لکھے گا، کبھی نہیں لکھے گا، کیوں آپ اس کی قدرت کو روک رہے ہیں؟ یعنی یہ جو چار لفظ ہی تو لکھنے ہیں۔ آپ کہیں گے انیس کا اسٹیٹس تو آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر وہ کس طریقے سے گفتگو کرتا تھا۔ اب اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک بہت ماہر مقرر ہے، اسپیکر ہے، تقریر کرنے والا ہے، تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا کہ کسی مرد کے بارے میں کہ وہ آ رہی تھی، یا خاتون کے بارے میں وہ جا رہا تھا، آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ تقریر کے دوران یہ کہے گا کہ وہ خاتون جو تھا وہ آ رہا تھا اور مرد جو تھی وہ جا رہی تھی؟ توقع کرتے ہیں؟ کیوں نہیں توقع کرتے ہیں؟ بولنے میں کیا ہے، بول دیا اس نے۔ آپ یہ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ میں ممکن میں کیا ہے، قدرت ہے اس کے پاس، زبان ہے اس کے پاس، یہ لفظ ہی تو ہیں، بول دیا اس نے، کہا اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ بات کہے۔ کہ وہی والی بات کہ جس چیز کو آپ قدرت کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب کسی کی کوئی شان ہوتی ہے، کوئی عظمت ہوتی ہے، کوئی مرتبہ مقام ہوتا ہے، تو وہ کام نہیں کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس سے مقصد اس کی قدرت کو گھٹانا نہیں ہے، اس کے مرتبے کو سمجھانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو عدل پروردگار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم اکیلا ہو، توحید ہو، وہ وحدہ لا شریک ہو، نہ اس کی کوئی زوجہ ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو، سب اس کی مخلوق ہیں، مگر وہ اکیلا ہے، وہ توحید ہے اس کے ساتھ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح سے خدا کسی غلط انسان کو کہ جس نے عہدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس کو کوئی معجزہ دے دے، یہ پروردگار عالم کی عدل کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف۔ اگر اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ جو آیا اور آ کر اس نے دعویٰ کیا تو ہم نے کہا ثبوت دکھاؤ، اس نے ثبوت دکھا دیا، تو چار آدمی کہیں گے ہو سکتا ہے کہ کسی غلط آدمی کو خدا نے نبی بنا دیا ہو، تو بات ہی ختم ہو گئی، تو پھر اب اس کے بعد کیا رہا؟ لہذا یاد رکھیے گا کہ یہ تو بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے اندر شامل ہے، حسن و قبح عقلی، اسی لیے عقل کی بڑی امپورٹنس ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر عقل کو آپ مائنس کر دیں گے، جو بہت سے ادیان نے کیا، کرسچینٹی نے کیا، عشائرہ نے کیا، دوسروں نے کیا، بہت سوں نے کیا، اگر عقل کو آپ بالکل مائنس کر دیں گے، عقل کو آپ نرچر کر سکتے ہیں، عقل کو آپ مزید مسلح کر سکتے ہیں، مزید اس کو اکوپ کر سکتے ہیں، لیکن عقل کا بالکل ہی اگر آپ نے فارغ کر دیا، ختم کر دیا، خاتمہ کر دیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی بات جناب عالی اس حوالے سے کہ یہ حسن و قبح عقلی کیا ہے۔ اگر اس بارے میں کچھ چیز آپ کی ہے سوال تو ابھی کیجیے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ میں کہ مطلب جیسے اگر اللہ نبی کو معجزہ عطا کرتے ہیں تو جیسے وہ معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر انسان کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہے گا کہ مطلب یہ اللہ نے کسی غلط آدمی کو معجزہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح مطلب اب ہم اگر دوسری طرف آئیں تو جیسے زیادہ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے جیسے ادوار میں، مطلب جیسے کوئی جادوگر ہے وہ جادو دکھاتا ہے اور ان کو اللہ کا نبی بنانا کی کوشش کرتا ہے، تو تب تو لوگ کہیں گے نا کہ مطلب اللہ نے غلط انسان کو معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزے کی ڈیفینیشن پہ غور کیجیے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی دوسرا نہ کر سکے،
جادوگر جب جادو کرتا ہے تو دوسرا جادوگر ہوتا ہے کہ جو اس جیسا جادو کر سکتا. جادوگر کون ہے؟ ایک عام انسان ہے کہ جس نے ایک مہارت ڈیولپ کی ہے کسی خاص فن کے اندر. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آج یہ جو لائٹ آپ جلا رہے ہیں نا، یہ معجزہ ہے؟ نہیں. کیوں معجزہ نہیں ہے؟ اگر آج سے 100 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں، تو کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ جس نے بھی ایجاد کیا. آپ ایڈیسن کا نام سنتے ہیں نا کہ اس نے بلب کو ایجاد کیا. جب پہلی مرتبہ اس نے بلب کو ایجاد کیا تھا تو کوئی اور کر پا رہا تھا؟ یہ نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اس کو ایجاد کیا تجربات کے ذریعے سے، اپنی معلومات کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے. علم کے ذریعے سے جب آپ نے چیزوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد یہ بنا لیا تو بلب جاگ گیا، اور جاگنے کے بعد روشنی دینے لگا. یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی تو آپ نے بھی کر لیا، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی کر لیا، ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی کر لیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کی بنیاد تو ایک انسانی علم ہے، بشری ہیومن نالج ہے. جب ہیومن نالج اس کے پیچھے موجود ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ دریافت ہے ایک ایسی چیز کی کہ جس سے دوسرے افراد انسان ہونے کی کیپیسٹی کے اندر واقف نہیں تھے. ایک انسان نے انسان ہوتے ہوئے اس کو معلوم کر لیا. ان کو بتا دیا تو انہوں نے بھی کر لیا، ان کو بتا دیا تو انہوں نے بھی کر لیا، ان کو بتا دیا تو انہوں نے بھی کر لیا. جو معجزہ ہے اس کی ڈیفینیشن کے اوپر غور کیجئے. جو عاجز کر دے. اگر جادوگر جادو کر رہا ہے اور دوسرا جادوگر بھی ویسا ہی ایک جادو کر کے دکھا رہا ہے، تیسرا جادوگر ہے وہ بھی ویسا ہی ایک جادو کر کے دکھا رہا ہے، چوتھا جادوگر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ معجزہ نہیں رہا، یہ جادوگر کا جادو ہو گیا. چاہے وہ آپ کو کتنا ہی ایکسٹرا آرڈنری لگے، مگر ایکسٹرا آرڈنری لگنے کے باوجود یہ خدائی عہدے کی دلیل نہیں ہے. نہ اس نے اس کو اس عنوان سے پیش کیا ہے. دو چیزیں الگ. ایک ہے تحدی کہ اس نے باقاعدہ چیلنج کیا، میں ہوں خدا کا نبی اور نبوت کا میرا ثبوت یہ کام ہے جو میں کر کے دکھا رہا ہوں. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ کام تم کر کے دکھا دو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے. یعنی تمام افراد مل جائیں اور اس نبی کی نبوت کا جو معجزہ ہے اس کا وہ جواب لے آئیں. بھئی غور کیجئے گا. اگر وہ جواب لے آئیں تو یہ نبی کی نبوت نہیں ہے. پھر یہ نبی کی نبوت نہیں ہے. یعنی ویسے ہی کام وہ دوسرے اگر کرنے لگے تو یہ نبی کی نبوت کا دعویٰ غلط ہے اس کا. لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں اور یہ اکیلا سنگل الون اس کام کو انجام دے رہا ہے تو یاد رکھیے گا پھر یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو معجزہ اور اس کے حوالے سے آپ کی بات تھی. ہماری تو بات یہ تھی کہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ایک شخص انجام دے رہا ہے، ساتھ میں دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ نبوت کر رہا ہے یا کوئی بھی الہی عہدہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے، سامنے افراد کو چیلنج کر رہا ہے، اور جتنے افراد اس کے مخاطب ہیں، جو اس کے ایڈریسی ہیں، ان ایڈریسی میں مخاطبین کے اندر کوئی دوسرا اس جیسا کام نہیں کر پا رہا، نہ اس وقت نہ اس وقت تک جب تک اس کی نبوت کا زمانہ ہے. جتنے علاقے میں اس کی نبوت ہے اس علاقے میں کوئی نہیں کر پائے گا، جتنے زمانے کے لیے اس کی نبوت ہے اتنے زمانے کے اندر کوئی یہ کام نہیں کر پائے گا. اگر نہ کر پائے تب یہ نبی کی نبوت بالکل اسٹیبلشڈ ہے. ورنہ جہاں پر یہ بات آ گئی کہ نہیں جناب میں بھی ایسا کر سکتا ہوں اور کر کے دکھا دیا اس نے، تو پھر اس کا جو کام ہے وہ معجزہ نہیں ہے، کچھ اور. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز آپ لوگ کے ذہن میں اگر ہے تو بیٹا بتائیے. چل اب ذرا سا اگر اس چیز کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہوئے کہ جناب عقل کیا ہے، عقل کا مرتبہ کیا ہے، تھوڑا بہت عدل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، تو اب اگلی چیز جس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. عدل کا تقاضا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. جتنا اس کے پاس اختیار ہوگا اتنا اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. جہاں اختیار نہیں ہوگا وہاں پر سوال بھی نہیں کیا جا سکتا. اب ایک بات بتائیں، اسی لیے اسی کی ایک آف شوٹ ہے کہ تکلیف بما لا یطاق محال ہے، عدل کے خلاف ہے. تکلیف بما لا یطاق کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت آپ نے قرآن مجید کی سنی ہوگی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. میں آپ سے کہوں ہاتھ اٹھا کر دکھائیے. اٹھائیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت عمدہ. اگر آپ میں سے کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو مجھے ناراض ہونے کا شاید حق ہو کہ جب میں نے آپ سے کہا ہاتھ رکھ دیجیے، تھینک یو، کہ بھائی میں نے جب آپ سے کہا کہ ہاتھ اٹھائیے تو آپ نے کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں کہا دونوں ہاتھ اٹھائیے. آپ نے اٹھا لیا، نیچے کر دیجیے، آپ نیچے کر دیجیے.
آپ کہیں گے ٹھیک استاد نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا اس بات کو، ٹھیک ہے نا، اور نہیں ہم کرتے تو استاد ناراض ہوتے، تو ناراض ہونے کا حق ہے نا مجھے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا ہوا میں اڑ کے دکھائیے، اڑی اڑی، تو کوشش کریں، کوشش کریں، تھوڑی ہمت کریں، جیسے وہ پرندے کرتے ہیں نا، ٹرائی کریں، ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، اٹ ول ناٹ ہیپن، نہیں میں ناراض ہوں، آپ لوگ میری باتیں نہیں مان رہے، آپ لوگ، میں نے کہا آپ سے اڑ کے دکھائیں، آپ اڑ ہی نہیں رہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، ایک کام آپ نے نہیں کیا، دوسرا کام کرتا ہے، ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں سوئمنگ پول کے پاس، اور آپ لوگ اسی کے اندر 4 گھنٹے تک رکیے، اندر اندر ڈیپ 4 گھنٹے، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، 4 گھنٹے۔ آپ کہیں کیسے ہو سکتا ہے، مچھلی بھی تو رہتی ہے اندر، مچھلی بھی تو رہتی ہے نا، آپ بھی رہیے، کیا اس میں مشکل کیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے بس میں ہے، جو کام آپ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے بس میں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے تکلیف بما لا یطاق، جو ممکن نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو قبیح ہے، قبیح ہے، عقلاً قبیح ہے، اور جب قبیح ہے تو یہ ظلم ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں اڑ کے دکھائیے، کیا اڑ کے دکھائیے، وہ پر نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، تو پھر اس سے یہ مطالبہ کرنا بھیجا ہے، غلط ہے، اور یہ مطالبہ اگر کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور خدا ظلم نہیں کرتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے تکلیف بما لا یطاق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اختیار، کہ اگر اختیار ہی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پیر میں باندھ دوں، اب میں کہوں کہ ہاتھ باندھ دیے، اب ہاتھ اٹھاؤ، اب تو ہاتھ ہے نا آپ کے پاس، تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے تھے، ہاتھ باندھ دیا آپ کے، اور اب ہاتھ اٹھاؤ، صاحب ہاتھ اٹھانے کا اختیار تو دو، جب ہاتھ ہی میرے باندھ دیے تو اس کے بعد میں کیا ہاتھ اٹھاؤں گا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا اب تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ پروں کے ساتھ اڑ کے دکھاؤ، کہ پروں کے ساتھ، پر تو تھے ہی نہیں، میں کہا ہاتھ تو ہیں، کہا ہاتھ ہیں مگر بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں کیا ہاتھ اٹھاؤں؟ پیر آپ کے بندھے ہوئے ہیں، میں کہوں دوڑ کے دکھاؤ، واٹ نانسنس، جب پیر بندھے ہوئے ہیں تو کیا دوڑ کے دکھاؤں؟ پیر کھلے ہوں گے تب تو میں دوڑ سکتا ہوں، لیکن اگر پیر ہی بندھے ہوئے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بٹ یہ بیٹا یاد رکھیے گا، یہ اختیار انسانی کی حوالے سے بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے، کچھ باتیں ہم نے توحید کے ذیل میں بھی کی تھیں، اس وقت تھوڑی سی اور بات یہ کرنا ضروری تھی، اس لیے کہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ۔ اس کے بعد بیٹا ایک بہت بڑا ایک سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو دنیا کے اندر ہم کو ناانصافیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈس آرڈر میں نظر آتی ہیں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ دنیا ایک آئیڈیل جگہ ہے؟ کس نے کہا؟ یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں، یہ دنیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کو آئیڈیلائز کیا جا سکے۔ ذرا تیز ہوا چلتی ہے تو آپ کو چھینک آنے لگتی ہے، بخار ہونے لگتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، تھک جائیں تو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ موسم بدلتا ہے، آپ کو سویٹر پہننا پڑتا ہے، گرمی زیادہ لگے تو آپ کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے، گلا خراب ہو جائے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ جوانی رہتی ہے ہمیشہ، بڑھاپا کس کو پسند؟ کسی کو نہیں۔ یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کے اندر کوئی آئیڈیل تھوڑی ہے بابا، یہ داڑھی کے اندر سفید بال ہم کو بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ ہے تو ہے، تو یہ تو ہم نے کمپرومائز کیا نا، کمپرومائز کیا، پھر اس کے بعد کمپرومائز کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں کہ راضی برضا رہا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ کدھر ہے ہمارے پاس؟ یہ دنیا کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب کو رہنا ہے، رہ کر ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے، پر امن بقائے باہمی کے تحت رہنا بھی ہے، اپنی بات کہنی بھی ہے، دوسرے کی بات سننی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے اس کے اندر۔ مگر جو اس دنیا کے اندر ہمیں ڈس آرڈر نظر آتا ہے، اس ڈس آرڈر کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں جو اس دنیا کے اندر ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں وہ سزا کے عنوان سے ہوئی ہیں، بعض اوقات قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ سزا کے عنوان سے، جب ان کو ایک بات کہی گئی، ایک ایسی بات کہی گئی کہ جس کو انہیں ماننا چاہیے تھا، نبی ان کے درمیان آئے، نبیوں نے اپنی نبوت کا ثبوت ان کو فراہم کیا، معجزات دکھلائے، سب کچھ ہوا، ایون دین انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، ان کو وارننگ دی گئی، وارننگ کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، زیادہ تر یہ ماضی کے اندر ہوا۔ اگر آپ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ان کا یہی معاملہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کے اندر انڈیویجولز، خاص طور پر اس امت میں، جیسے ابو لہب،
ابو لہب کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا، یہ بھی ہوا، تو ابو لہب وغیرہ کے اوپر، لیکن بطور مجموعی پوری قوم کے اوپر عذاب پھر بعد میں نہیں آیا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیزیں ہم کو بتا دی گئی ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کو سمجھا دیا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو رزق میں وسعت ہو جائے گی، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرو گے تو رزق میں بھی کمی ہو جائے گی، عمر میں بھی کمی ہو جائے گی۔ یہ کچھ اثرات ضرور ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو ہمیں از غیب سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں، تو یہ کچھ یہ ریزنز ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بیداری سے تعبیر کیا، یعنی اس کو اگر آپ لکھ سکیں، یا میں لکھ دیتا ہوں اس کو آپ کے سامنے۔ یہ ہے یہاں پر انہوں نے آغا مکارم نے بھی اس کی ہیڈنگ ڈالی، یہ المناک حادثات، المناک حادثات کا فلسفہ، یعنی اس کی المناک کا مطلب ہے دردناک حادثات، آپ جانتے ہیں وہ چیزیں جو ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ پینفل ہوتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہی ہے عذاب، جس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ دوسری چیز ہے بیداری، کبھی کبھی یہ چیزیں بیداری کے عنوان سے ہوتی ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کو ایک جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے بیدار ہو جائے۔ اگر وہ آف ٹریک ہو رہا ہے، ڈی ٹریک ہو رہا ہے، تو اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے، جیسے بھی آپ کے سامنے میں نے مثال دی کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے رزق میں کمی ہونے لگے تو اس کو اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں ایسا کیا غلط کر رہا ہوں، تو اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ کام غلط کر رہا تھا، ہاں تو یہ تو مجھے بتایا تھا مولانا نے بھی کہ جناب یہ اگر کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اس طرح سے پھر تمہارے رزق کے اندر کمی کر دے، تو اس کے لیے جھاگنے کا موقع ہے کہ وہ معذرت کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ بیداری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز جو یہاں پر انہوں نے لکھی اور بہت اچھی لکھی ہے، وہ بھی اپنی کوتاہی کا نتیجہ۔ اپنی کوتاہی کا نتیجہ، کیا کھاتے ہیں آپ؟ یہ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟ 5 مرتبہ۔ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ نہیں۔ اتنے موٹے کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ پتہ نہیں، کیا پتہ نہیں؟ آپ اتنے موٹے کیوں ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں؟ بالکل پتہ ہے آپ کو۔ یہ 5 دفعہ کھانا کھاؤ گے، ایکسرسائز کرو گے نہیں، کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں کرو گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے یہ۔ اس میں کہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، خدا کوئی ناراض نہیں ہوا ہے، آپ اپنے آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے خدا ناراض ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ خود اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے نمبر بہت کم آتے ہیں۔ پڑھائی کی تھی کبھی کبھی، کبھی کبھی تیاری کی تھی؟ نہیں۔ پتہ نہیں کیوں خدا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ خدا کیا ناراض ہو گیا؟ تیاری آپ نہیں کر رہے ہیں، خدا ناراض ہو گیا؟ کیا تماشا ہے بھائی؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار اور کوشش نہ کرے۔ یہ اپنی کوتاہی ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی چیز بھی آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں، امتحان۔ عذاب کے اوپر بات ہوئی، بیداری کے اوپر بات ہوئی، تیسری چیز یہ ہو گئی، چوتھی چیز یہ ہو گئی اپنی کوتاہی کا نتیجہ، چوتھی امتحان۔ ایک انسان ہے، خدا نہ کرے اس نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی کوئی کوتاہی بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ سامنے والے نے اس کو مار دیا، وہ ناکام ہے۔ امتحان اس کا بھی تھا کہ وہ جب سڑک پر آتا ہے تو گاڑی کیسے چلاتا ہے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی ایک آزمائش ہو گئی، اس آزمائش کے نتیجے میں اب یہ کچھ مراحل سے گزرے گا، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے اس کو بیڈ ریڈن بھی ہونا پڑے، بیمار بھی ہو جائے، دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن یہ کہ اس کا ایک امتحان ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ اس کا تعلق ممکن ہے اس سے بھی نہ ہو، کوئی کوتاہی بھی نہیں ہے، کوئی عذاب بھی نہیں ہے، بیدار تھا بیچارہ وہ تو خود، اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان ہے، تو امتحان ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی مشکل ہو تو ہماری کیا ذمہ داری اور اس کی کیا ذمہ داری؟ جس کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا، یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا، اور جو دوسرے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو ایک امتحان سمجھے۔ کسی کے بارے میں سوء ظن رکھنے کا مجھے حق نہیں ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، نہ بھائی، کیا پتہ امتحان ہی ہو یا حالات ایسے ہو گئے ہوں، لوگوں کی اجتماعی حرکت کی وجہ سے کورونا آ گیا، کورونا کے اندر کیا بھائی کیا کر لیں گے؟ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کورونا مجھے ہو گیا اور اس کو ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، حالات ایسے ہو گئے، وائرس ہو گیا، اس وائرس کی وجہ سے اب کسی نے اگر جان بوجھ کر کیا تھا تو یہ اس کی طرف سے مجرمانہ کام تھا، لیکن ہمارا تو امتحان ہو گیا، ٹھیک۔ اور اگر واقعا کسی کی بھی کوئی کوتاہی نہیں تھی تو پھر صحیح ہے، خدا کی طرف سے ایک عمومی امتحان، مگر اسے پن پوائنٹ کر کے کہ اس کے اوپر خدا نے عذاب نازل کر دیا، اس کو یہ کر دیا، کچھ بھی مجھے کوئی حق نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ قریب کے افراد ہوں، مثال کے طور پر ایک بھائی ہے وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا ماں کے ساتھ، اور دوسرے بھائی نے اس کو متوجہ کر دیا کہ آپ بھی تو دیکھیں نا، اگر آج آپ کے لیے مشکلات ہیں تو سوچئے کیا ایسا ممکن ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ جو آپ نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے خدا آپ سے ناراض ہو رہا ہو، شاید ایک شاید کے ساتھ اگر یہ بات کی جائے نا قریب والوں کی طرف سے تو کوئی بات بنتی ہے، مگر دوسروں کو حق نہیں ہے کہ جن کے پاس معلومات بھی پوری نہیں ہے وہ خواہ مخواہ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں، یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا کچھ باتیں تھیں کہ جو اس حوالے سے مجھے آج کی حد تک کرنی تھیں۔ اب اس کے اندر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ فرمائیے۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا چکا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو یہیں پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بار اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔